بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے معزز سامعین و سائمات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت و برا اور چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بات شیئر کروں گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت خوبصورت ربائی لکھی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے ربائی سنی اور مسکرا کر فرمایا، خسرو ربائی خوب ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ربائی بلغ العلا بکمالہ ہے اس کا جواب نہیں۔ اگلے دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے سے زیادہ محنت سے مزید اچھی ربائی لکھی اور پیر مرشد کو سنائی تو انہوں نے مسکرا کر پھر فرمایا کہ خسرو ربائی خوب ہے، لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی بار محنت کی، لیکن پیر مرشد ہر بار فرماتے کہ خسرو ربائی خوب ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں۔ آخر ایک دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، یا سیدی، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نعتیہ ربائی لکھی اور میں بھی کئی دن سے نعت لکھ کر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہر بار یہی فرماتے ہیں کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں، ایسا کیوں ہے؟ پیر مرشد نے فرمایا، اچھا جاننا چاہتے ہو تو آج آدھی رات کے وقت آنا۔ چنانچہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو مرشد کو وظائف میں مشغول پایا۔ فرمایا، خسرو ادھر کیوں کھڑے ہو، آؤ اور میرے پاس بیٹھو۔ مرشد کی توجہ ہوئی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہزاروں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ دربار مقدس موجود ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں موجود ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی اور پڑھو۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لبیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ربائی پڑھنے لگتے ہیں۔ ربائی ختم ہوتی ہے اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پھر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، پیر مرشد، لکھتا تو میں بھی خوب ہوں لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں، اور واقعی اس ربائی کا جواب نہیں۔ کہتے ہیں کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ربائی لکھ رہے تھے تو انہوں نے 3 فقرے لکھ لیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ لیکن چوتھا مصرع موزوں نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں سو گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی کہتے کیوں نہیں؟ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ تب سے یہ ربائی زبان زد عام ہے اور آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور آ بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ اس کے بنانے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ ڈالا تھا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مدینہ اور مکہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان میں، زندگی میں، تندرستی میں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں درود پاک کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس کاوش کو قبول و منظور بھی فرمائیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔